الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، مگر مال و دولت کی فراوانی نے ان میں ایسی بے راہ روی پیدا کر دی تھی کہ ہر طرح کی برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شرک کی لعنت میں گرفتار تھے اور بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، تم لوگ میری بات مانو ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا، ان کو جھٹلایا اور کہا آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول کیسے مان لیں؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ دکھائیے۔ یہ سامنے جو پہاڑ کا چٹان ہے، آپ اس میں سے ایک فربہ خوبصورت گبن اونٹنی نکال کر ہم کو دکھائیے جو باہر آتے ہی فوراً بچہ بھی جنے۔ اگر آپ نے ایسا کر کے دکھایا تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سمود سے اس بات پر پختہ وعدہ لے لیا کہ اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد وہ سب ایمان لے آئیں گے، تو آپ کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر آپ نے جیسے ہی اس چٹان کی طرف اشارہ کیا، اس میں حرکت ہوئی، درمیان سے چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک خوبصورت اور بڑی گبھن اونٹنی نکل پڑی۔ فوراً اس نے ایک بچہ جنا اور بچے کے ساتھ میدان میں چرنے لگی۔ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی کی جسامت و بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور دوسرے جانور ڈر کر بھاگنے لگے۔ وہ اونٹنی جب پانی کے تالاب کے پاس آئی تو اس تالاب کا سارا پانی پی گئی۔ اس معجزہ کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور پہلے کی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ چونکہ اس بستی میں صرف ایک ہی ایسا تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے صاف پانی گھر کر جمع ہوتے تھے اور اسی پانی کو وہاں کے سارے لوگ پیا کرتے تھے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو متباہ کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک دن یہ تمہارے تالاب کا سارا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم لوگ پیا کرو گے۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، اس کی ہیبت سے اس دن اس تالاب کے پاس کوئی انسان تو کیا کوئی جانور بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اس اونٹنی کی عظمت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ یعنی ان لوگوں نے اس اونٹنی کو باندھ دیا تھا، نہ کسی نر سے پیدا ہوا ہے، نہ کسی مادہ سے پیدا ہوا، نہ کسی حمل میں رہا اور نہ ہی اس کی خلقت دھیرے دھیرے کمال تک پہنچی، بلکہ کسی جان کی پیدائش کے عادتاً جتنے طریقے ہیں اس کے برخلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے اچانک پیدا ہوئی، اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے۔ پیدا ہوتے ہی یہ بچہ جننا ایک معجزہ ہے، روزانہ پورے قبیلے کے برابر پانی پی جانا ایک معجزہ ہے، روزانہ اس قدر دودھ دینا کہ سارے قبیلے والے مل کر پیا کریں، یہ ایک الگ معجزہ ہے۔
اس کے پانی پینے کے دن کسی انسان یا چرند و پرند کا پانی پینے کے مقصد سے اس تالاب کے قریب نہ آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ خبردار، اس کو کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، اس کے پانی پینے کے دن اس سے مزاحمت نہ کرنا، نہ اس کو مارنا اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا، ورنہ دنیا میں ہی عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حکم آ جائے گا تو تم لوگ کسی قسم کی مہلت بھی نہیں پاؤ گے۔ اور رہے سمود نے، ہم نے راہ دکھائی تو انہیں دیکھنے پر آندھے ہونے کو پسند کیا، انہیں ذلت کے عذاب کے کڑک نے آ لیا۔ یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ کچھ دنوں تک قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن وہ اس تالاب کا پانی پیتے اور دوسرے دن اس اونٹنی کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن پھر انہوں نے اس اونٹنی سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ برابر منع کرتے رہے اور انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر کچھ لوگوں نے چھپ کر اونٹنی پر حملہ کیا اور مار ڈالا اور اس کے گوشت کو پوری بستی میں تقسیم کر دیا۔ اونٹنی کے بچے نے جب اپنی ماں کا یہ حشر دیکھا تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی پہاڑ کی طرف گئی اور غائب ہو گئی۔ قوم سمود کے لوگوں نے نہ یہ کہ صرف اونٹنی کو مار ڈالا، بلکہ وہ اس قدر بے باک اور نڈر ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کرنے لگے اور ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگے، کہاں ہے وہ عذاب جس سے آپ ہر وقت ہم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تم لوگوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے، وہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانی تھی اسے مار ڈالا، اب عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ 3 دن بعد تم لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تم پر ایسا عذاب آئے گا جس سے تم سب ایسے فرح ہو جاؤ گے کہ تمہارا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور قوم سمود پر زلزلے کی صورت میں ایسا عذاب اتارا جس سے اس سرکش قوم کی پوری آبادی ہلاک ہو گئی اور ان کی پوری بستی اس طرح ویران ہو کر کھنڈر ہو گئی، جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا یہاں پر کوئی بستی بسی ہی نہیں تھی۔ تو انہوں نے زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی تباہی و بربادی کو دیکھا اور ان کی بستی کو ویران کھنڈر میں تبدیل پایا تو ان سے اپنا منہ پھیر لیا اور مردہ لاشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں راہ راست پر لانا چاہا لیکن میری باتوں کو تم نہ مانے، میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھا اور آخرکار عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے، اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان نشانیاں دیں تو ان سے منہ پھیرے رہے۔ تو انہوں نے صبح جاتے ہوئے چنگھاڑنے آ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔
حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثیت سے پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو چکی تھی۔